جب قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس شروع ہوا تو یہ پتہ چلا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ بھی بجٹ پر بہت سے تحفظات رکھتی ہے، اور پھر ان دونوں پارٹیوں کے مذاکرات ہوئے، مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے مذاکرات ہوئے، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ معاملات طے ہو گئے ہیں۔ لیکن کل آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں کیا کہا، ذرا سنیں۔ I ask you, Mr. Speaker, the budget is sitting before you. Do you think that these objectives have been raised in this budget? Do you think this is the budget that the people of Pakistan deserve? The people of Pakistan deserve better, Mr. Speaker, and we must work together to do better for our citizens. گرمی کی شدت میں 15 سے 20 گھنٹے کے لوڈ شیڈنگ عذاب ہے، Mr. Speaker. اور اس کے بعد شازیہ مری صاحبہ نے کیا کہا، ذرا وہ بھی سنیں۔ لوڈ شیڈنگ سر ہمیں برباد کر دیا ہے لوڈ شیڈنگ نے سندھ کے اندر۔ حد تو یہ ہے اس ایس ڈی او کے یہ لفظ ہے جو میرے حلقے میں ہے اور جس نے میرے آبائی گاؤں کی بجلی کاٹنے پر کہا کہ میرا بس چلے، وہ جو بند کر دیتا ہے بار بار، تو میں ان کو بجلی دوں ہی نہ۔ کیوں بھائی، ہم نے تیرے ابا کی جائیداد سے کچھ مانگ لیا؟ And I am quite appalled at the behavior of the honorable minister. کرسیاں آتی ہیں جاتی ہیں، یہ کرسیوں سے چپکنے والی ماحول نہیں ہے کوئی۔ میں نے اپنے پنجاب کے دوستوں سے بات کی، میں نے کہا آپ کے پاس لوڈ کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہوتی اتنی لوڈ شیڈنگ۔ ہمیں تعصب نہیں پھیلانا، لیکن تعصب آپ پھیلا رہے بجلی نہ دے کر۔ اچھا، اب علی امین گنڈا پور صاحب بھی یہ کہتے ہیں جی کہ میرے صوبے کے ساتھ تعصب پھیلایا جا رہا ہے اور مجھے لوڈ شیڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ تعصب ہے، اور شازیہ مری بھی یہی کہہ رہی ہیں، آصفہ بھٹو زرداری بھی ایسی ہی بات کر رہی ہیں۔ لیکن ہمایوں مومن صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ بات آپ بھی وہی کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی وہی کر رہی ہے، لیکن آپ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کی مخالفت بھی کرتی ہیں، تو آپ کی مخالفت کا فائدہ تو پھر مسلم لیگ نون اٹھائے گی۔ دیکھیں، اس میں مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا وہ نہیں ہے۔ اب آصفہ بھٹو نے ان شارٹ کیا کہا، یہ عوام دشمن بجٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں سوال اٹھاتا ہوں پیپلز پارٹی والوں سے، اگر آپ عوام دشمن بجٹ کو آج یا کل ووٹ دیتے ہو تو اس کا مطلب ہے آپ عوام دشمن پارٹی ہو، اور آپ عوام دشمن پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو۔ عوام دشمن پارٹی کون ہوتی ہے؟ عوام دشمن پارٹی وہ ہوتی ہے جن کی جڑیں عوام میں نہ ہوں۔ جب ان کی جڑیں، جب وہ اسٹرینتھ لیں گے، جیسے مولانا صاحب نے کہا ہے، انہوں نے شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا، وہ تو کرسی میں بیٹھے ہوئے، میں تھوڑے سے اس کو ذرا فرق کر کے کہتا ہوں۔ اس وقت جو پی ایم ایل این کی پوزیشن ہے نا، وہ اس طریقے سے جیسے میرے ساتھ کرسی پڑی ہے نا، اور میں اس کے اوپر اپنی ایک چیز رکھ لیتا ہوں، یہ بتانے کے لیے ایک کرسی میں نے مل کے رکھی ہوئی ہے، وہ چیز کچھ نہیں کر سکتی، ڈیسیژن میں نے لینا ہے۔ تو اس وقت پی ایم ایل این کی حیثیت اس ایک کپڑے کی یا اس ایک چیز سے زیادہ نہیں ہے کہ کرسی ملی ہوئی ہے، اور یہی مولانا صاحب نے کہا ہے۔ اور یہ لوگ، اچھا ہو کیا رہا ہے، آپ سوچئے جو بجٹ آ رہا ہے اس میں آپ لوگ بجائے اس کے کہ ایگریکلچر کنٹری ہونے کے اور فوڈس جو ہے نا اسکاسسٹی ہے اس کو کم کرنے کے لیے آپ ایسی فصلیں اگائیں جو کریں، آپ شوگر لگا رہے ہو۔ اچھا، شوگر کیوں لگا رہے ہو؟ یہ شوگر مل والے تو سارے وہ اس میں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی تو یو این ڈی پی نے جو بتایا، انہوں نے کیا بتایا کہ 1% پاکستان کی ایلیٹ ہے جو 9% آف جی ڈی پی پہ کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے۔ 1.1% آف دا بگ لینڈ لارڈز نے 24% آف ایریبل لینڈ کو کنٹرول کیا ہوا ہے، جس سے کوئی آمدنی نہیں کرتے وہ لوگ، اس کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ پھر انہی کے لوگ ہیں جو کہ مختلف قسم کے یہ جو لینڈ مافیا جس کو کہتے ہیں، شوگر ملیں لگانے والے بڑے بڑے جو اونرز ہیں، شوگر مل کے مالکان، یہ جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے تو اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ کی پارٹی میں بھی شامل، ایلیٹ کیپچرڈ ہے نا، آپ کی پارٹی میں بھی تھے اور اب تھے، بالکل تھے۔ ہم نے غلطی کی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ پہ تھے، پرابلم یہ نہیں ہے۔ دیکھیں، ایلیٹ کیپچر وہ لوگ ہیں جس میں میڈیا والے بھی ہیں، جس میں ججز بھی ہیں، جس میں آرمی بھی ہے، جس میں بیوروکریسی بھی ہے، جس میں پولیٹیشنز بھی ہیں، جس میں انڈسٹریلسٹ بھی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پالیسی کو چینج کرنے میں یا اس کو شیپ کرنے میں ان کا حصہ ہوتا ہے۔ اچھا رانا صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو آپ کے بجٹ پہ جو معاملات ہیں یہ طے پا چکے ہیں یا ابھی طے نہیں پائے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کو بنیادی طور پہ یہ گلہ تھا کہ ان کے ساتھ مشاورت تو ہوئی، لیکن جو پی ایس ڈی پی ہے، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، اس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ گلہ تھا کہ اس میں پوری طرح سے ان کو آن بورڈ نہیں کیا گیا۔ بہرحال وہ ان کی بات جائز تھی،
تو اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب اور احسن اقبال صاحب ان کے ساتھ بیٹھے اور ان کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ڈسکس کیا. باقی ان کے ممبرز کے حلقوں کے جس طرح سے آپ کے علم میں ہے کہ بجٹ کے موقع پہ ہر ممبر کی جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے. ہماری گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس بارے میں گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ جی مجھے پچھلے سال یہ نہیں ملا, مجھے میرے حلقے میں جو ہے وہ یہ منصوبہ ضروری ہے, وہ ہمارے ضلع میں منصوبہ ضروری ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ گلہ شکوہ جو ہے وہ بجٹ کے موقع پہ جو ہے وہ ہوتا ہے, لیکن کوئی بنیادی طور پہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا. وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے چیزوں کو ریزالو کیا ہے اور وہ جو بھی ان کے جائز مطالبات ہیں ان میں سے بہت سے پورے ہو گئے ہیں. باقی جو رہتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے جو بلاک ایلوکیشن ہے اس میں جو ہے وہ سارے مطالبات ان کے یا جو ان کے پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر کام ہوگا. اچھا رانا صاحب, ذرا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ موسیٰ گیلانی صاحب پیپلز پارٹی کے ایم این اے ملتان سے اور آغا رفیع اللہ صاحب جو ہیں یہ کراچی سے ہیں, ذرا سن لیں دونوں کیا کہہ رہے ہیں. الائٹس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہمیں ووٹ لیں اور اپنے چیزیں کریں, ہم نے بھی تو عوام کو جواب بھی ہونا ہے. پنجاب کے حوالے سے بھی ہم نے ان سے باتیں کی ہیں کہ پنجاب میں بھی ہماری اسپیس ہے, ہم لوگ ووٹ لے کر آئے ہیں, ہم ان کو بھی ہرا کر آئے ہیں, ہم پی ٹی آئی کو بھی ہرا کر آئے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے جو ہم اسپیس لے کر آئے ہیں یہ وہ بھی ہمارے سے چھین لیں, تو پھر ان کے ساتھ اتحاد کا یا الائے ہونے کا کیا فائدہ. کل پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا جس کو بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئر کریں گے. اس پہ انشاءاللہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا. اچھا رانا صاحب, فیصلہ ابھی انہوں نے نہیں کیا اور اس میں آپ نے سنا بھی ہوگا اور گیلانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں سپیس مانگ رہے ہیں. صرف لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ نہیں ہے, پنجاب میں سپیس بھی مانگتے ہیں. تو یہ پنجاب میں سپیس آپ ان کو کیسے دیں گے؟ جی پنجاب میں سپیس جو وہ مانگ رہے ہیں وہ کوئی تقریباً میرا خیال ہے 9 پوائنٹس ہیں. اس کے اوپر کمیٹی جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے ہماری طرف سے 4 لوگوں کو نامزد کیا تھا اور پیپلز پارٹی نے بھی 4 معزز صاحبان کو راجہ پرویز اسد صاحب کی قیادت میں نامزد کیا. ہماری کو تقریباً 3 میٹنگز ہوئی ہیں اور لاسٹ میٹنگ جو ہے وہ کل سنڈے کو ہوئی تھی وہاں پرائم منسٹر ہاؤس میں. تو ہم نے ان تمام معاملات کے اوپر جہاں جہاں پہ وہ سپیس چاہتے ہیں اس کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ وضع کر لیا ہے, ایک پالیسی ڈیسیجن بھی کر لیا ہے. اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کو چیف منسٹر صاحبہ کو آن بورڈ لے لیا ہے. آج میاں نواز شریف صاحب سے بھی پارٹی پریزیڈنٹ سے بھی میری میٹنگ تھی تو اس میں ان کو بھی پوری طرح سے جو ہے وہ بریف کر دیا ہے. تو ہماری طرف کوئی کنفیوژن نہیں ہے, وہ ہمارے اتحادی ہیں. ہم نے بالکل ان کو سپیس دینی ہے, ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے.